الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کے لیے نیکی کرنا اور اس کے بعد اس نیکی کو محفوظ رکھنا دونوں چیزیں اہم اور ضروری ہیں۔ نیکی کرنا ظاہر ہے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اگر نیکی کر لی خدا نخواستہ محفوظ نہ رہی، ضائع ہو گئی تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے۔ نیکی کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا کہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور شیطان اور نفس یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں، اول تو یہ ہمیں کوئی نیکی کرنے نہیں دیتے، اور اگر اللہ کی توفیق سے ہم سے نیک کام ہو جاتا ہے، ان کو اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ نیکی ہماری ضائع نہ کر دیں۔ چنانچہ ایک مسلمان کو بڑا متیقظ اور چوکنا رہنا چاہیے، اپنے دشمن سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک عمل جو ہم دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں کوئی بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر کی چیز ہے، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کے فضائل آتے رہیں گے۔ یہ کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے احسان جتلانا، یا جس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے اس کو ایذا پہنچا دی، تو اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ فی نفسی ہی دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، یہ اتنے بڑے اجر کی چیز ہے کہ بخاری شریف کا وہ مشہور قصہ کہ فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ تو ہم انسانوں کے ساتھ بسا اوقات بڑی خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں احسان جتلانے کی شکل میں اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک پورا رکوع اس موضوع پر اتارا ہے، جس میں فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ضرورت مند کو ایذا پہنچا کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اور فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے لفظ سے اس میں اور وسعت پیدا ہو گئی کہ یہ صرف صدقات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستہ میں ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اور مال بھی اس میں شامل ہے، اور اپنی جان سے، ہاتھ سے، اختیار سے، کسی طرح سے بھی جس کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر احسان نہیں جتلاتے اور ایذا نہیں پہنچاتے۔ اجر و ثواب ان کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایذا پہنچانا اور احسان جتلانا ہو گیا تو پھر وہ سارا ضائع چلا جاتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر دیا کہ جس کے ساتھ ہم نے بھلائی کی ہے وہ اس کے سامنے تذکرے کو پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی من اور اذا میں شامل ہے، اس سے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ چاہے وہ انسان اپنے اوپر خرچ کرے، چاہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، چاہے دوست احباب عزیز و اقارب پر خرچ کرے، چاہے غریبوں پر خرچ کرے، جس پر بھی خرچ کیا ہے، لیکن بعد میں ان دو چیزوں سے گریز بڑا ضروری ہے، وگرنہ بہت بڑی نیکی سے محرومی کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر عزیزداریوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں موقع پہ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔
تو بس مال بھی گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے کہ انسان کا مال بھی چلا گیا اور ثواب بھی کچھ نہیں ملا۔ دونوں میں سے ایک چیز تو محفوظ رہتی، یا مال ہی محفوظ رہتا یا اجر ہی محفوظ رہتا۔ تو ایک حدیث ہے اور یہ سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں منقول ہے، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تو قیامت والے دن ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کل سے جب یہ حدیث کا مطالعہ کیا تو ذہن میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ اللہ اس سے بات بھی نہ کرے، اس کی طرف دیکھیں بھی نہ اور اس کو پاک بھی نہ کرے، یہی عذاب کیا کم تھا کہ اس کے علاوہ مزید دردناک عذاب کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مومن کے لیے، کلمہ گو کے لیے، مسلمان کے لیے یہی عذاب بہت بڑا تھا کہ اللہ رب العزت اس کو یکسر نظر انداز کر دے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب، اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی۔ تو اور جب کسی بات کی بہت زیادہ اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً بول اٹھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، آخر یہ ہیں کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1، جو اپنا شلوار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اب بالفرض ہم لوگ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں تو اس میں کیا نقصان ہے، اور اگر ان کو ڈھانپ لیں تو کیا حاصل ہے؟ محض غفلت، محض عدم توجہ کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور جن کو اللہ کے نبی نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہ ننگے کیے پھر رہی ہیں، اور جن کو ننگے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ڈھانپ کر پھر رہے ہیں۔ ہر معاملہ ہمارا الٹا ہو گیا، ہر معاملہ جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں وہ الٹا ہوا ہے۔ پھر ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں۔ اور دوسرا وہی جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کر کے، احسان کر کے جتلائے۔ اگر بالفرض آدمی نیکی کرنے کے بعد خاموش رہے، کسی طرح کا اس جتلانا نہ ہو تو کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ صرف اپنے آپ پر قابو رکھنے۔ نفس اور شیطان تقاضا پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان چند دفعہ مشق کرے تو اللہ تعالیٰ قابو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر انسان اس کا تذکرہ نہیں کرتا اور یہ عادت بن جاتی ہے، پھر بسا اوقات تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا، اور الحمدللہ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچتا ہے۔ ہمارے بازاروں میں دیکھیں یہی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی برائی دیکھتے ہیں وہ ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی ضروری ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے۔ اور جب بھی شیطان نفس دل میں وسوسہ ڈالیں تو اس وقت الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ جملے پڑھنے چاہیے۔ الحمدللہ، استغفر اللہ۔ تمام تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب کسی نیک عمل کے بعد یہ جملہ کہہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی تعریف کی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ نیکی کی توفیق ملی ہے یہ اس مالک کی عطا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، اور جو کچھ ہماری طرف سے گڑبڑ ہے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول بھی فرمائیں گے اور محفوظ بھی فرمائیں گے۔ جب بھی خیال آئے، جب بھی اس طرف ذہن جائے تو فوراً یہ جملہ زبان سے دہرائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکی کو محفوظ رکھیں گے، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔
ایک بات تو آج یہ عرض کرنی تھی، ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرنی ہے، اگرچہ وہ ہمارے ماحول میں بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آگ کے ذریعے سے یا گرم پانی کے ذریعے سے کسی چیز کو جلانا، کسی بھی جاندار کو جلانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، پھلوں کے ہمارے درخت ہوتے تھے تو وہ اوپر بھیڑیں اپنے چھتیں بنا لیتی تھی، تو وہ ڈنڈے کے اوپر ٹاکیاں باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا کے ان کو جلاتے تھے، اور جو زیادہ اونچے نہیں ہوتے تھے وہ گرم پانی کر کے پکتا ہوا پانی ان پر گراتے تھے جس سے وہ مر جاتی تھیں، جل جاتی تھی۔ اسی طرح دیہاتی علاقوں میں جہاں چارپائیوں وغیرہ میں کوئی کھٹمل وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو گرم پانی کر کے پکتا ہوا پانی چارپائیوں پہ ڈال کے ان کو مارا جاتا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ خواتین بسا اوقات وہ بھینسوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں تو وہ آگ سلگا کے رکھ لیتی ہیں اور اتار اتار کے اس میں پھینکتی جاتی ہیں، وہ جلتی جاتی ہیں۔ تو آگ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم باہر نکلے تو ایک چیونٹیوں کی بل تھی، اس پر ہم لوگوں نے آگ لگائی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے لگائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ آگ کے ذریعے سے کسی کو عذاب دینا، سزا دینا، یہ صرف آگ کے خالق کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ آگ کے ذریعے سے سزا دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ماحول میں کہیں خدا نخواستہ یہ چیز پائی جاتی ہے یا کبھی ہم سے یہ ایسا ہوتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ سے اس سے گریز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔